اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سرجن ڈاکٹر حبیب الرحمان، اور یہ میرا یوٹیوب چینل ہے۔ اسلام آباد سے ہوں اور یہ میرا یوٹیوب چینل ہے۔ اس سے پہلے ولاگ میں پچھلے ولاگ میں نے کچھ نیچرل سیکس کے بارے میں اینل سیکس اور اورل سیکس تھا، اس کے بارے میں میں نے ڈسکشن کی تھی، اور اس بارے میں آپ کو میں نے بتایا تھا، اور اس میں جو پاسبل انفیکشن ہو سکتی ہیں اس کے بارے میں نے بتایا تھا، اور جو مختلف قسم کے وائرسز جو وائرل انفیکشن ہو سکتی ہیں، اور اس میں جو بڑی اہم انفیکشن جو تھی اس میں HPV تھا، HIV تھا، ہیپاٹائٹس تھا، اس میں سفلس وغیرہ تھا، اور یہ چیزیں جو ہے وہ اس میں میں نے ڈسکس کی تھی، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہم لوگ چونکہ مسلمان ہیں، اور مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے مسلمان ہیں، اور ہمارا ایک مذہب ہے، اور ہمارے مذہب میں اس چیز سے منع فرمایا ہے، اور یہ گندا کام ہے اور اس کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی یہ چیزیں یورپ کی چیزیں پاکستان میں بھی کچھ لوگ وہ کرتے ہیں، اور اس میں پھر اس کو کم کرنے کے لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ پریونشن ہوتی ہیں، اور اس پریونشن میں یہ ہے کہ ہیپاٹائٹس سے بچنے کے لیے آپ کو وہ ویکسین لگوانی چاہیے ہیپاٹائٹس کی، انجریکس کے نام سے آتی ہے، اور وہ 3 انجیکشن وہ لگتے ہیں منتھلی انٹرول پہ، اور اس سے وہ بندہ وہ امیون ہو جاتا ہے، اور ویکسین لگ جاتی ہے، اور بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے سکنگ کروانی ہے تو اس میں آپ FL کنڈوم وہ آپ یوز کر سکتے ہیں، کہ آپ اپنے اس تناسل پہ کنڈوم چلائیں، اور پھر اپنے فیمیل پارٹنر کو کہیں کہ وہ اسے سک کرے، پھر وہ اس کے ساتھ جو بھی ہے اس سے بھی انفیکشن کے چانسز وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ اور تیسرا وہ اگر آپ نے لپ کرنا ہے تو اس میں ڈینٹل ڈان وہ ایک چیز ہوتی ہے، وہ آپ وہ کریں، تاکہ آپ کے منہ میں وہ انفیکشن نہ ہو۔ اس میں ٹنگ کا بھی کینسر بھی ہو سکتا ہے، لپس کا بھی ہو سکتا ہے، اور گلے کا بھی ہو سکتا ہے، اس سے آپ وہ انفیکشن وہ آپ کم کر سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک چیز وہ یہ ہے کہ بعض اوقات مریض ہمارے پاس آتا ہے، اور وہ ہمیں کہتا ہے کہ مجھے پیشاب میں پیپ آ رہی ہے، تو اس میں ہم لوگ وہ یورین وہ کرواتے ہیں، اور اس میں یعنی کہ وہ پتہ تو ہمیں اس چیز سے لگ جاتا ہے کہ یہ گونوکاکل انفیکشن ہے، پھر ہم اس کی ہسٹری لیتے ہیں کہ وہ میرڈ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے وہ ٹریٹمنٹ دینا ہوتا ہے۔ اور اگر میرڈ آدمی اسے اگر گنوریا ہے، اور اس نے ڈیورنگ اس گنوریا کے دوران اگر اپنی مسز کے ساتھ بستری کی ہے، تو مسز بھی اس سے افیکٹ ہوتی ہے، حالانکہ فیمیل اس میں کیریئر ہوتی ہے، اور فیمیل کو اس میں تکلیف کوئی نہیں ہوتی، لیکن جو میل اس فیمیل کے نزدیک جاتا ہے اسے وہ گنوریا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اسے پس آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر اس کا پراپر ٹریٹمنٹ اگر آپ نہ کروائیں تو کڈنی فیلئر ہو سکتا ہے، اور جان بھی جا سکتی ہے۔ تو اس میں اگر وہ مطلب میرڈ ہے تو اس میں دونوں کو دونوں پارٹنرز کو وہ ٹریٹ کرنا پڑتا ہے، اور ڈیورنگ ٹریٹمنٹ انہیں کائٹس سے ہمیں کہتے ہیں کہ کائٹس سے وہ اوائڈ کریں جب تک کہ آپ کا یہ ٹریٹمنٹ وہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں یہ ہیں، لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ یہ یہ اینل سیکس ہے، یہ اورل سیکس ہے، یہ یہ گندا کام ہے، اور اس سے منع بھی فرمایا ہے۔ تو اس لیے جو اوریجنل وے ہے، جو اوریجنل جس طرح بتایا گیا اسی طریقے سے وہ ہمیں وہ بستری کرنی چاہیے، سیف طریقہ ہے، اور اس میں انفیکشن کے چانسز بھی نہیں ہے، تو سیف طریقہ ہے، تو اس سے ہمیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمیں تو یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ جب آپ مباشرت کریں تو آپ کا عضو تناسل وہ عورت نہ دیکھے، اور مرد وہ اپنی اس فیمیل پارٹنر کی شرمگاہ نہ دیکھیں، اندھیرے میں کریں۔ لیکن یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم بہت کم وہ اسے فالو کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اپنے وہ طریقے وہ فالو کرنے چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ولاگ وہ پسند آیا ہوگا،
اور اگر پسند آیا تو اس پہ جو ہے سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور اگر آپ نے کوئی چیز پوچھنی ہے تو کمنٹس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور میرے نیچے جو ہے وہ فون نمبر جو ہے وہ آ رہا ہے، اس پہ جو ہے واٹس ایپ بھی ہے اور آپ کال بھی کر سکتے ہیں، تو میں آپ کو جو ہے وہ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ جاتے ہوئے آپ اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔